السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر اللہ کے حبیب، دو جہاں کے طبیب، حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہجرت کے تعلق سے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کل بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، تو مدینہ شریف اندر داخل ہونے سے پہلے قباء بستی میں 14 دن آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، حضور نے خود اسے تعمیر فرمایا، اور 14 دن کے بعد جمعۃ المبارک کہ اس مقدس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جمعۃ المبارک کی وہ صبح صادق طلوع ہوئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا تھا، ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، انسانیت کی وہ تاریک رات کو روز روشن میں بدل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور مدینہ منورہ کیا تشریف لے گئے کہ مدینے کی گلی گلی روشن ہو گئی۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینۃ اضاء منها كل شيء، کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی ہر چیز جگمگانے لگی۔ اور دوسری روایت حضرت ابو خیثمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شہید تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینۃ فلم ارى یوما احسن منہ ولا ازوہ۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجود تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میں نے آج تک کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو اس دن سے زیادہ حسین ہو اور اس دن سے زیادہ روشن ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی ہر چیز چمک رہی ہے، کیوں نہ ہو ساری دنیا کو جس شخصیت سے چمک ملی ہے اور جن کی وجہ سے اندھیرا دور ہوا ہے، اسی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس قافلہ یہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوا، اور مدینہ منورہ کے ہر چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، مرد جوان، سب حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور سب پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہے۔ اچانک نعرے بلند ہونے لگتے ہیں،
اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ۔ ہر ایک پر ایک کیفیت طاری ہے، اور اسی کیفیت میں پوری فضا پرجوش نعروں سے گونج اٹھی، اللہ اکبر، رسول اللہ تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، اور جانثاروں کا بے پناہ ہجوم ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، ارد گرد کے مکان اور ان کی چھتیں حضور کے شوق دیدار میں بے خود و بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، کمسین بچیاں اور پردہ دار خواتین کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، اور اسی سما میں اوس و خزرج کی بچیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع وہ چوٹی جہاں مہمانوں کو الوداع کہی جاتی ہے، اسی سے 14ویں کے چاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس کو پکارتا رہے گا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ میلاد اسی شکر کا نام ہے۔ کب تک حضور کے تشریف لانے کا شکر ادا کرنا ہے؟ ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارتا رہے گا، یعنی قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا خوب کرو۔ تو کہتی ہیں وہ بچیاں ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس کو پکارتا رہے گا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ ہمارے پاس نبی بن کر تشریف لانے والے، آپ اس طرح تشریف لے آئے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ جئت بالامر المطاع، سبحان اللہ، یہ ان کا جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس قافلہ جلوس کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اور جب حضور کا یہ قافلہ بنو سالم بن عمرو بن عوف کے محلے میں پہنچا تو سورج ڈھل گیا تھا، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہاں، اب مدینہ یہ دارالاسلام بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، مکہ شریف میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی گئی تھی، چونکہ وہاں اسلامی احکام پر عمل کرنا یہ آسان نہیں تھا، مگر اب مدینہ دارالحجرت بھی ہے، دارالاسلام بھی ہے، اسلام کا پہلا جمعہ ادا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چند لمحوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفیں لگ گئی، سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور کی پیاری فصاحت و بلاغت کی وجہ سے سامعین پر وجد و
کیفیت ایسی طاری ہوئی، اللہ اکبر، حضور کی مبارک زبان سے کیا کلمات نکل رہے تھے۔ وہ کہا تھا نا ام معبد نے کہ ان منطقہ خرزات النظم یتحدرون، حلو المنطق، وہ میٹھی زبان، وہ شیریں گفتار، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان سے موتیوں کے گچھے نکل رہے ہیں، لڑیاں جو ہے جڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے اس ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کریں، اندازہ لگائیں، ہادی برحق معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جمعہ کے مبارک خطبے میں کیا نصیحت ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدی واؤمن بی ولا اکفرہ واعادی من یکفرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق والنور والموعظۃ علی فترۃ من الرسول وقلۃ من العلم وضلالۃ من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعۃ وقرب من الاجل۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت، دین حق، نور اور نصیحت کے ساتھ۔ اس وقت جب کافی مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، جبکہ علم بہت تھوڑا ہو گیا تھا اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اور اس وقت زمانہ ختم ہونے اور اس وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعیدا۔ اور فرمایا جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی وہی گمراہ ہوا، وہی حد سے بڑا اور وہی گمراہی میں دور نکل گیا۔ اب وصیت کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرَ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَن يُحَضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ۔ اور حضور فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بہترین وصیت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے ابھارے اور اسے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ آگے فرمایا فَحَذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ نَصِيحَةً وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ ذِكْرًا۔ اور اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور اس سے بہتر کوئی یاد دہانی نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ تَقْوَى لِمَنْ عَمِلَ بِعَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ وَعَوْنِ صِدْقٍ
علی ما تتقون من امر الاخرہ، یہی تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور خوف زدہ ہو کر ایک نیک عمل کرتا ہے، اور یہی سچی مدد ہے اس چیز پر جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ اور آگے فرمایا قیامت کے دن کے لیے، اور جو شخص اصلاح کرتا ہے اپنی باطنی اور ظاہری حالت کی، وَمَن يُصْلِحُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِ السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلَى مَا قَدَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلِكَ يَعُدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور فرمایا جو شخص اصلاح کرتا ہے اپنے باطنی اور ظاہری حالت کی جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اور وہ نہیں ارادہ کرتا اس سے اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تو یہ بات اس دنیا میں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی، اور موت کے بعد اس کے لیے سرمایہ ہوگی جب انسان محتاج ہوگا ان اعمال حسنہ کی طرف جو اس نے پہلے بھیجے ہیں، اور جسے اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس دن دوست رکھے گا کہ اس کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وَالَّذِي صَدَّقَ قَوْلَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ تَعَالَى مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور پھر فرمایا اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے ان کاموں میں جو اب ہو رہے ہیں، اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں گے، پوشیدہ اور اعلانیہ، کیونکہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے میرے نزدیک میرا قول نہیں بدلتا، اور میں اس بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَآجِلِ فِي السِّرِّ وَالْعِلَانِيَةِ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ توقی مقتہ وتوقی عقوبتہ وتوقی سختہ وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجات۔ اس پوری نصیحت میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جو حکم دیا، فرمایا ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے ان کاموں کے بارے میں جو اب ہو رہے ہیں، اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں گے، چھپے یا ظاہر، کیونکہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بچاتا ہے اس کے غضب سے، اور اللہ سے ڈرنا بچاتا ہے اس کے عذاب سے، اور اللہ سے ڈرنا بچاتا ہے اس کی ناراضگی سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف چہرے کو روشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا
خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ قد علمکم اللہ کتابہ ونہج لکم سبیلہ لیعلم الذین صدقوا ولیعلم الکاذبین. اور پھر فرمایا اپنا حصہ لے لو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوتاہی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ہے تمہیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا تمہارے لیے اپنا راستہ، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جان لے جھوٹوں کو. پھر فرمایا فَأَحْسِنُوا، تم بھی بھلائی کرو، کما احسن اللہ علیکم وعادوا عاداؤ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وسماکم المسلمین لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ ولا قوۃ الا باللہ. تو تم بھلائی کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے احسان فرمایا ہے، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کرو. اسی نے تم کو چنا ہے اور اسی نے تمہیں مسلمان کا لقب عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ خاص وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں جو حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے. پھر آگے فرمایا لیہلک من ہلک عن بینہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کے لقب سے یاد فرمایا تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور کوئی قوت نہیں اللہ کی مدد کے بغیر. آگے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَعَمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. تو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کیا کرو. پس جو شخص اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان خود معاملہ درست فرما لیتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مرضی نافذ کر سکتا ہے اور لوگ اللہ پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتے. وہ لوگوں کے تمام احوال کا مالک ہے اور لوگ اس کے مالک نہیں بن سکتے. اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کی، جو بہت اعلیٰ اور بڑی عظمت والا ہے. محترم سامعین، خطبے کے آخری کلمات کو بار بار سنیں اور غور کریں کہ کیا فرمایا. فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مرضی نافذ کر سکتا ہے اور لوگ اللہ پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ کہ لوگوں کو جو جینا ہے دنیا میں تو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جینا ہے. ہم آج شریعت کو اپنی مرضی کے موافق کرنے کی معاذ اللہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں. کامیابی اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حضور فرماتے ہیں، جب تک میں جو کچھ لے کر کے آیا ہوں وہ اپنی طبیعت کو اس کے موافق نہ کرتے. طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ایمان ہے. شریعت کو طبیعت کے ڈھانچے میں ڈھالنا جو ہے یہ گمراہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور پھر نماز جمعہ کے بعد اب حضور کی سواری، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ افروز تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سواری جب آگے بڑھی تو اب جہاں جہاں سے
جس قبیلے کے پاس سے حضور کی سواری گزر رہی تھی، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جس علاقے میں یہ بنو سالم کا محلہ تھا اس کا نام وادی رانونہ تھا۔ یہاں کھلے میدان میں حضور نے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ وہاں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی، وہ مسجد کا نام عبید رکھا گیا، اور نماز جمعہ کے بعد اب حضور کی سواری جب قبیلے بنو سالم کے چند حضرات کے پاس سے گزری تو اس قبیلے کے سردار عثمان بن مالک اور عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقیم عندنا فی العدد والعدت والمنعت، یا رسول اللہ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، اور ہم حضور کے ڈیفینس کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مأمورۃ، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے، یہ حکم الہی کے مطابق ٹھہرے گی۔ اپنے آقا کا ارشاد سن کر انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب حضور آگے بڑھے، یہاں تک کہ اور جتنے قبیلے کے پاس سے گزرتے رہے، بنو بیضا کے محلے میں گزرے تو وہاں زیاد بن لبید اور فروا بن عمر نے یہی بات عرض کی، حضور نے ان سے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آگے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعدہ میں، تو وہاں کے رئیس سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہلم الینا الی العدد والعدت والمنعت، قال خلوا سبیلہا فإنہا مأمورۃ۔ وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف رکھیے، ہمارے قبیلے کے افراد بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جنگی ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ہم حضور کے ڈیفینس کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹھہرے گی۔ ہوتے ہوتے ہر قبیلہ والا جہاں جہاں سے گزرتے تھے ہر طرف سے یہی پیشکش کی جاتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مقدس اونٹنی جب بنو مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبی شریف ہے۔ اس وقت وہ کھلا میدان تھا جہاں لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں سکھایا کرتے تھے۔ یہ میدان بنو نجار کے دو یتیم بچے سہل اور سہیل جو عمر کے فرزند ہیں، یہ ان کی ملکیت تھا۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، آپ اس کے اوپر ہی تشریف فرماتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور آگے چل دی۔ حضور نے اس کی مہار اس کی گردن پر ڈالی ہوئی تھی، حضور اسے کسی طرف موڑتے نہیں تھے۔ چند قدم آگے چل کر اونٹنی خود بخود واپس مڑی اور جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ فرجعت الی مبرکہا اول مرہ فبرکت فی ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جیرانہا، پھر اس نے جھری لی اور درماندہ ہو کر بیٹھ گئی اور گردن زمین پر ڈال دی۔ پل بھر میں بنو نجار کی بچیاں دفے لیے ہوئے اور یہ اشعار پڑھتی ہوئی آئیں کہ نحنو جوار بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بہترین ہمارے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کی یہ محبت دیکھی، سبحان اللہ۔ سرکار نے ان سے پوچھا اتحبیننی، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ قلنا نعم، ہاں بے شک یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں،
ہاں ہاں، اس رحمت عالم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں اپنی اونٹنی سے اترے اور حضور نے 4 مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ بھی عرض کرنا، اے میرے رب، اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بیان کروں گا۔ حضور وہاں کس کے گھر ٹھہرے، کیوں ٹھہرے، کیا واقعہ تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوگا۔ ہو سکتا ہے آئندہ کل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے اس بیان کو ایک دن موقوف رکھ کے میں کوشش کروں گا کہ حضور کی ولادت باسعادت کی برکتوں کے تعلق سے آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں، تاکہ ہمیں اس مقدس گھڑیوں میں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اللہ تعالی میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔